السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر کریم۔ آج عورت کا اخلاق و کردار قرآن کی آیات میں۔ اگر وہ باتیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مذکور کی عورتوں کے لیے، اور اگر وہ کسی بھی عورت میں وہ موجود ہوں، وہ گھر صرف گھر ہی نہیں بلکہ پوری نسل کو سنوار دیتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں پر حکمرانی نہیں کرتی بلکہ مردوں کی حکمرانی کو تسلیم کرتی ہیں۔ ایک بدوی عورت نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت رخصت کرتے وقت نصیحت کی، جو تمام عورتوں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اس نے کہا تھا، بیٹی تم اپنے شوہر کی غلام بن جانا، بہت جلد وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، یہ بھی سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ وَعَلَيْهِنَّ مِثْلُ الَّذِي وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ 1 ڈگری سپر، اور مرد جو ہیں وہ عورتوں سے ہیں، لیکن کہا کہ عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ان پر۔ پھر کہا الرجال قوامون علی النساء، سورۃ نساء میں اس آیت کی فضیلت کا شان نزول جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ سیدہ ام سلمہ رضی تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت کے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے آدھی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کو جسمانی قوت، طاقت اپنی حکمت اور ارادے کے مطابق عطا کی ہے۔ وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور بیرونی کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ یہ مردوں کی اللہ تعالیٰ نے خاص خوبی مردوں کو عطا کی ہے، یہ مردوں کے لیے تحفہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، مرد عورتوں سے افضل ہیں، اسی وجہ سے عورت اور نبوت جو ہے وہ مردوں میں رہی۔ اسی طرح شرعی طور پر خلیفہ بھی مرد ہی بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، وہ لوگ کبھی نجات نہیں پا سکتے جو اپنا ولی کسی عورت کو بنائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی اس نے آ کر کہ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، اور جس کا نشان اب تک آپ میرے چہرے پر دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہ حق نہ تھا۔ اسی وقت اس آیت کا نزول ہوا، الرجال قوامون علی النساء، ادب سکھانے کے لیے مرد عورت پر حاکم ہے۔
پھر ساتھ ہی فرما دیا بس نیک نفس عورتیں یعنی مرد جہاد پر اسی وقت جائیں گے جب انہیں یہ یقین ہو کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیوی، اس کے مال، اس کے گھر، اس کے بچوں اور اس کے بستر کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ دینی فرائض جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ پھر اس عورت کو بھی جہاد کا درجہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو تو اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر اگلی آیت ایک آیت سورۃ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اچھی عورتوں کی مثال یعنی قرآن میں بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں، یہ نیک نفس عورتیں پردے کی سخت پابند ہوتی ہیں، اپنی عزت اور نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ زینت سے مراد وہ لباس ہے جو وہ اپنے حسن و جمال کو نکھارنے کے لیے پہنتی ہیں، لیکن وہ کسی نامحرم کو اپنے پر نظر نہیں پڑنے دیتی، جس کی تاکید انہیں صرف اپنے خامدوں کے لیے کی گئی ہے۔ اپنے خامد کے لیے بننا، سورنا، سجنا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یہ بھی سورۃ نساء کی 35 نمبر آیت ہے، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، نیک نفس عورتیں صرف مردوں کی غیر موجودگی میں اپنی عزت، مال و متاع کی حفاظت کرتی ہیں اور شوہر کے بستر کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ پھر سورۃ نساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے وَالصَّالِحَاتِ قَانِتَاتِ، کہ یہ شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، یعنی اس کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ دیندار ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مرد کا کیا درجہ ہے اور شرعی حدود کا بہت خیال کرتی ہیں۔ دیندار لڑکی جتنی عزت و خدمت اپنے والدین کی کرتی ہے اس سے زیادہ وہ اپنے سسرال والوں کی عزت کرتی ہے، وہ اپنا زیادہ وقت اللہ کی یاد اور اطاعت میں گزارتی ہیں۔ ایک دیندار عورت کی معاشرے میں الگ ہی شان ہے، سب سے اہم چیز وہ اولاد کی تربیت کرتی ہے اور اپنی اولاد کو قرآن کا وارث بناتی ہے، اور دیندار عورتوں پر اللہ بھی راضی، اس کا شوہر بھی راضی، اور اس کی معاشرے میں ایک الگ ہی شان اللہ نے بیان کی ہے۔ زوجین کے گہرے تعلق کو قرآن نے بہت پیارے انداز میں بیان کیا، ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میں کہتی ہوں اتنی پیارا کوئی جملہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، کسی جتنا پیارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے، میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی کسی نے کچھ سیکھنا ہو کہ بیان کیسے کرنا ہے تو اللہ کے کلام سے سیکھے کہ تم ایک دوسرے کے لباس بن جاؤ، یعنی لباس کا درجہ دیا۔ کیسی پیاری مثال اللہ نے بیان کی، جس طرح لباس تمہارے جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تمہارے حسن و جمال کو بڑھاتا ہے، اسی طرح شوہر بیوی کا جو ہے وہ حسن کمال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپائیں۔ اس طرح عورت جو ہے وہ زینت ہے مرد کی، اور مرد کی زینت کون ہے؟ عورت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورتوں میں ایک صورت کا نام جو ہے وہ عورتوں کے نام پر رکھا گیا، اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک ایسی آیات ہیں جو امت کے لیے ہر چیز سے بہتر ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور نکلتا ہے۔ اس کی پہلی آیات جو ہے سورۃ نساء کی وہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو خاص طور پر بیٹی کو اور بہن کے لیے خصوصی پیکیجز لے کر آیا ہے۔ اسلام سے پہلے بیوی جو باندھی تھی وفا بنا دیا، بہن کو جو بوجھ تھی اس کو عزت بنا دیا، بیٹی جو زحمت سمجھی جاتی تھی اسے رحمت بنا دیا، ماں محض ایک نام نہاد غیرت تھی، اس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھ دی، عورت
دین اسلام کی سب سے زیادہ احسان مند ہے۔ جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے جو ہے وہ رکھ دی جاتی ہے۔ اگر عورت بیوی کے روپ میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر مجھ سے جلد مانگتی تو میں اتار کر دے دیتا۔ جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، دائیں طرف بٹھاتے تھے، ماتھا چومتے تھے، پیار کرتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب یہ عورت بہن کے روپ میں تھی تو فرمایا، بہن تم خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے پیغام بھجوا دیتی، میں تمہارے سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ یہ شیما کے بارے میں ہے۔ جب یہ ماں عورت کے روپ میں آئی تو قدموں میں جنت ڈال دی گئی۔ عورت کی تکلیف کا اتنا احساس فرمایا کہ دوران جماعت بچوں کے رونے کی آواز میں آپ صورتیں جو تھے وہ مختصر کر دیتے تھے۔ عورت کو عزت دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا ہاتھ اٹھ کر کیوں استقبال کرتے تھے؟ وہ صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ عورت کا یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ رکھا ہے۔ اسلام میں 2 روٹی 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت کا حاکم قرار نہیں دیا۔ یہ 2 روٹی 2 جوڑے کپڑے تو وہ اپنے باپ کے گھر میں بھی بڑی عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو نان و نفقہ کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے وہ دنیا میں کسی مذہب اور کسی قانون نے، کسی تمدن اور کسی سوسائٹی نے عورت کو نہیں دیے۔ ایک بار امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ کہا کہ عورتیں مہر کے سلسلے میں بہت زیادتی کر رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک مہر کی رقم جو ہے وہ ایک مقرر کر دی جائے اور تاکہ نکاح میں آسانی ہو جائے۔ وجہ یہ تھی کہ عورتوں نے اس زمانے میں مہر کی رقم اتنی بڑھا دی تھی کہ نوجوان کے لیے نکاح کرنا جو تھا وہ آسان نہ تھا۔ تو مجمع میں سے ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہا، اے عمر، جس معاملے میں اللہ کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہ تم اگر اپنی بیوی کو جو کچھ دے چکے ہو تم اس سے واپس نہیں لے سکتے، تم کون ہوتے ہو عمر مہر کی حد مقرر کرنے والے؟ یہ سن کر امیر المومنین جو خلیفہ مسلمین تھے، جن کا روب انسان تو انسان جنوں اور شیاطین پر بھی اتنا تھا کہ وہ اس کے ڈر سے راستہ بدل لیتے تھے، جس راستے سے عمر گزرتے تھے وہ راستہ بدل لیتے تھے۔ وہ عمر خاموش رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس عورت نے صحیح کہا، عمر غلطی پر تھا۔ مہر جو ہے وہ مرد کی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر جو رحم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات، ہر نبی کو معجزات عطا کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے معجزہ عطا ہوا وہ قرآن مجید ہے۔ ایک ایسی کتاب نور عطا کی جس میں انسان کی روحانی اور جسمانی تربیت کا مکمل نظام موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے خود بھی کہا کہ میں نے احسان کیا تم پر، تم میں نبی بھیجا ایک کتاب کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میری اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تم پر نازل کی۔ کیا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، میں نے تم پر نازل کی
من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، کہ وہ تمہیں اس میں نصیحت کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی جو تمہاری مشکلات ہیں وہ تم قرآن کی آیات کو پڑھو گے تو تمہاری زندگی جو ہے وہ آسان ہوگی۔ جس طرح دودھ کے ساتھ دودھ کی سفیدی ملی ہوئی ہے، اسی طرح شہد کے ساتھ شہد کی مٹھاس جڑی ہوئی ہے، ایسے ہی اللہ رب ذوالجلال کے کلام پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ دونوں جہانوں کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری سوچ، میری اولاد، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تو نماز کے بعد جب آپ التحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ دعائیں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اور پڑھتے ہیں، اور ان دعاؤں کے ساتھ آپ یہ دو دعائیں بھی شامل کریں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 128 ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور دوسری آیت جو ہے وہ سورۃ الفرقان کی ہے، جو ہے آیت نمبر 74 ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ان آیات کو اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ رب العزت نے خود نازل کیا، اور اس یقین کے ساتھ ان القوۃ للہ جميعا۔ تو انشاءاللہ آپ کی سوچ، آپ کی اولاد، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، ان کی اللہ کے احکامات اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔